قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ جواب کمزور ہے۔ میں پنڈی سے آیا ہوں، وہاں ٹھنڈ زیادہ تھی، آپ کے یہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہے بحمداللہ۔ جرسی بھی اتاری میں نے، چادر بھی اتاری، آپ بھی تھوڑا ایمان کی حرارت کا ثبوت دیں۔ قرآن کس کا کلام؟ جتنا وہ عظیم ہے آواز بھی اتنی بلند ہونی چاہیے۔ کس کا کلام ہے؟ قرآن کریم ہماری بگڑی بنانے آیا ہے۔ قرآن کریم ہماری شقاوت کو سعادت سے بدلنے آیا ہے۔ قرآن کریم ہماری ضلالت کو ہدایت سے، جہالت کو معرفت سے، اور بات ہی ختم کر دوں یہ کہہ کر کہ قرآن کریم ہماری جہنم کو جنت سے بدلنے آیا ہے۔ یہ قرآن کریم تھا جس نے بکریاں چرانے والوں کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگل کے کنارے پر روتے ہوئے نظر آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا احباب نے کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہیں کسی جنگ سے شکست کی خبر تو نہیں آ گئی؟ فرمانے لگے نہیں بحمداللہ، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی، کوئی دائیں بھاگتی، کوئی بائیں بھاگتی، کوئی پہاڑ پہ چڑھتی، کوئی درخت پہ چڑھتی، سارا دن گزر جاتا، بکریاں سنبھال نہ پاتا۔ جب شام ہوتی تو میرا والد خطاب میرا گریبان پکڑ کے جھٹکا دیتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی جگہ پر کھڑا ہوں، اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے۔ آج جب یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھیں۔ یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ کس کا فیضان نظر ہے؟ یہ کس کی تعلیمات کا ثمر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں؟ آج حکم دیتے ہو تو ہوائیں بھی اطاعت کرتی ہیں، آج کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہو تو زلزلے رک جاتے ہیں۔ آج محمد کے قدموں میں بیٹھ کر فرش پر اپنی رائے پیش کرتے ہو، اللہ عرش سے قرآن بنا کر نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا شاہکار ہے عزیز دوستو۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام قرآن کریم کی پروڈکشن ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کے ذریعے صحابہ کو قیمتی بنایا اسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم 1400 سال گزر جانے کے باوجود بوڑھا نہیں ہوا، آج بھی اسی طرح پرتاثیر ہے، آج بھی اس پر اسی طرح شباب ہے۔ لوگ کہتے ہیں الفاظ بدل سکتے ہیں، آیات بدل سکتی ہیں، حرکات بدل سکتی ہیں، میرا ایمان تو یہ ہے 1400 سال تو کجا 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، رحمت عالم نے جہاں غنہ کیا تھا حشر تک وہیں پر غنہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جہاں ہمارے آقا نے مد کیا تھا تا قیامت وہیں پر مد ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، قرآن تبدیل کرنے آیا ہے۔ یہ آج بھی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ آج بھی ہمارا فقر دور کر سکتا ہے، یہ آج بھی ہماری ذلت کو عزت میں بدل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم سے یاری لگائی جائے، اس سے دوستی کی جائے۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے دوستوں، ابھی تک ہم نے قرآن سے دوستی نہیں کی، ابھی ہمارا اس کا رسمی تعلق ہے بس۔ کبھی کبھی اس کو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اس سے تعویذات لکھ لیتے ہیں، کبھی کبھی بچی کی شادی ہو جائے تو اس کے سر پہ سایہ کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد پھر قرآن کریم کو بند کر کے اس کو غلاف میں ملفوف کر کے پھر اس کو گرا لگا کے پھر شوکیس میں شیشہ بند کر کے شیشے پر بھی لاک لگا دیتے ہیں۔ کمال ہو قرآن کریم سے جب تک ہماری دوستی نہیں ہوگی بگڑی نہیں بنے گی عزیز دوستو۔ اور آج کی مختصر سی ملاقات میں چاہتا ہوں کہ جب ہماری گفتگو مکمل ہو تو میری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے، تمہاری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے۔
میں صرف آپ کو فارمولا بتاؤں گا کہ دوستی ہوگی کیسے، یاری لگے گی کیسے۔ دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگ ٹرین پہ جاتے ہوں گے، جاتے ہیں؟ جواب ابھی بھی کمزور ہے۔ اللہ کرے آپ کی خاموشی کو میری نظر لگ جائے۔ بس میں جاتے ہیں، جہاز میں بھی جاتے ہوں گے، آپ کے ساتھ بہت سے رفقا ہم سفر ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ہر شخص سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی۔ دوستی آپ کی اسی سے ہوگی جس سے آپ گفتگو کریں۔ قرآن سے بھی دوستی کے لیے یہی فارمولا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو قرآن سے یاری لگ جائے، اس سے گفتگو کر کے دیکھیے۔ میرا دعویٰ ہے کائنات میں کوئی دوست اتنا قریب آپ کے نہیں ہے جتنا قرآن آپ کے قریب ہے۔ آج آپ سب کا نمائندہ بن کر میں قرآن کریم سے کچھ گفتگو کروں گا، اور پھر دیکھوں گا کہ قرآن کریم ہمیں گفتگو کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہم کلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ اگر آپ کو قرآن کریم سے گفتگو کے جواب ملنا شروع ہو جائے تو پھر آج کے بعد قرآن سے دوستی پکی کریں گے، یاری پکی کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا سوال قرآن کریم سے، گفتگو کا پہلا مرحلہ جب ہم کسی سے تعلق بناتے ہیں، جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، جب ہم کسی سے قربت چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ محترم آپ کا نام کیا ہے؟ کیا سوال ہوتا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے مہمانان گرامی کو، اور امید رکھتا ہوں کہ ان کی آمد سے ہماری محفل کا تعطر اور زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال قرآن کریم سے میں نے کیا۔ قرآن کریم ہمیں آپ کا نام علماء نے بتایا، قراء نے بتایا، حفاظ نے بتایا، اساتذہ نے بتایا، والدین نے بتایا۔ آج ہم چاہتے ہیں آپ خود ہمیں اپنا نام بتائیں۔ سوال سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا بل هو قرآن مجید۔ کیا نام بتایا جائے؟ قرآن مجید۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ فرمایا ھدی للمتقین، ایمان والوں کے تقوی میں بڑھوتری کے لیے، اضافے کے لیے۔ اور اگر آپ مجھ سے وہ ترجمہ سنیں جو میرے دل سے پھوٹ رہا ہے، جو میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں، ھدی للمتقین میں اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں گجرانوالہ کے لوگوں سے یاری لگانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کہاں سے آئے ہو، مقام کیا ہے آپ کا؟ فرمایا فی لوح محفوظ۔ کہاں سے آیا جی؟ جواب آپ بتائیں گے لوح محفوظ، تاکہ وہ حضرات بھی دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ کون لایا؟ روح الامین۔ کس کا لقب ہے حضرت؟ جبرائیل کا۔ میں نے کہا قرآن کریم کس زبان میں آئے ہو؟ فرمایا بلسان عربی مبین۔ کس زبان میں آیا؟ عربی میں۔ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو دنیا میں؟ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتاؤ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ میں نے کہا قرآن کریم رات بھی بتاؤ نا، کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کون سی رات؟ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی بتا دیا آپ نے، کام بھی بتا دیا، مقام بھی بتا دیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی علم ہو گیا، زبان بھی بتا دیا آپ نے، مہینہ بھی بتایا، رات کی بھی خبر مل گئی، ساری تفصیلات آپ نے ہمیں بتائی قرآن۔ اب ذرا یہ بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ۔ نہیں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا درود، واہ واہ، یہ تو فیصل کو سننے میں مزہ نہیں آیا تو رب کو سنانا ہے ہم نے تو۔
اتنا گھبرا کے درود پڑھتے ہیں، اتنا شرما کے، دل کی گہرائیوں سے عزیز دوستو۔ علماء فرماتے ہیں نماز میں بعض مرتبہ جب امام وللضالین کہتا ہے تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بعض مرتبہ کسی ایک کی آمین اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس کی برکت سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تم میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے جو بے قرار ہو کر درود پڑے گا تو سب کی بگڑی بن جائے گی۔ صلی اللہ ہو، میں نے کہا الہ، میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے ذرا ان کا بھی تو تعارف کرواؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے۔ میں نے کہا قرآن کریم، پہلے یہ بتاؤ جواب قرآن کریم جواب دے رہا ہے آپ کے سوالوں کی؟ اور کتنا لطیف انداز ہے عزیز دوستو، میں نے کسی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، ہر آیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے میرے رب کے دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے جس نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تم تھوڑا سا قرآن کے قریب آؤ نا، تھوڑا سا پیار کا اظہار کرو نا، قرآن بغیر ترجمے کے بھی دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے ذرا ان کا بھی تو تعارف کرواؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے۔ میں نے کہا قرآن کریم رسول تو اور بھی بہت سارے گزرے ہیں، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول، حضرت داؤد بھی اللہ کے رسول، حضرت نوح بھی اللہ کے رسول۔ اب ذرا یہ بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم نے فرمایا باقی سارے رسول مقتدی بن کے دنیا میں آئے، محمد سب کا امام بن کے آیا ہے۔ ہاں ایسا رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا عزیز دوستو، جس نے اپنے تعلیمات کے ذریعے، جس نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو قیمتی بنایا۔ جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ در و دیوار کو نقش و نگار کے ذریعے قیمتی بناتے ہیں۔ محمد عربی نے قرآن کے ذریعے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں نا، لوہار یاد آتا ہے، لکڑی کی میز دیکھتے ہیں نجار یاد آتا ہے، مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں مستری یاد آتا ہے، کپڑا دیکھتے ہیں جو لاہا یاد آتا ہے، لہلہاتی ہوئی فصلیں دیکھتے ہیں کسان یاد آتا ہے، کرنیں دیکھتے ہیں سورج کی پہچان ہوتی ہے۔ میرا ایمان تمہیں بتائے گا جب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھتے ہیں محمد مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پروڈکشن ہے عزیز دوستو۔ قرآن کریم نے ایسے کردار تیار کیے کہ میرا ایمان ہے جیسے محمد عربی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح اب قیامت تک ابو بکر و عمر کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پروڈکشن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے ایسے کردار تیار کیے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک ان کی مثال لانا بھی ناممکن ہے۔ یہی قرآن کریم آپ کے اور ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی حیثیت آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہماری بگڑی نہیں بنتی۔ شیخ سعدی سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت صحابہ بھی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے جس قرآن کو پڑھ کر صحابہ کی بات ساری کائنات مانتی تھی، اسی قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، ہماری بات اولاد بھی نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، کرایہ دار مکان خالی نہیں کرتے ہمارے کہنے میں، فائل رک جائے تو بغیر پہیے لگائے آگے نہیں چلتی۔ تو قرآن بدل گیا نا۔ شیخ سعدی نے فرمایا قرآن نہیں بدلا، مسلمان بدل گئے۔
فرمایا باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، باراں کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا روی دو در شور بروم و خس۔ شیخ سعدی نے فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کے رنگ میں کوئی فرق نہیں، اس کے ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں، اس کی تاثیر میں بھی کوئی فرق نہیں، لیکن یہی بارش جب باغات میں برستی ہے، جب کھیت کھلیان میں برستی ہے، جب گلستان میں برستی ہے، پھول کھلتے ہیں، خوشبو مہکتی ہے، لیکن یہی بارش جب گٹر کے پانی میں پڑتی ہے تو بدبو اٹھتی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے، قرآن کا حال بھی بارش کی طرح ہے، اسے ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے، ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے۔ فرق قرآن میں نہیں آیا عزیز دوستو، فرق ہمارے اندر آ گیا، ہم نے جو قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ میرے عزیز دوستو قرآن کریم تعلیمات کا سمندر ہے، قرآن کریم اصول اور ضوابط کا مسودہ ہے، قرآن کریم قوانین کا پلندہ ہے۔ قرآن کریم سے صرف دو حکم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت بھی مختصر ہے، مہمان بھی تشریف لے آئے ہیں، صرف دو احکامات۔ کتنے جی؟ اونچا بولیے۔ ہاں، اور ان دو احکامات کی خاص بات یہ ہے کہ شریعت کے باقی تمام احکامات میں ہمیں نرمی نظر آتی ہے، ہمیں رعایت نظر آتی ہے، لیکن یہ دو حکم اللہ کے ایسے ہیں ان میں کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، نہ قابل تبدیل نہ قابل ترمیم، جس میں کوئی نرمی نہیں، جس میں کوئی رخصت نہیں، جس میں کوئی معافی نہیں۔ الہ العالمین کیا فیصلہ فرمایا ہے، کیا قانون بنایا ہے، کیا ضابطہ بتایا ہے۔ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، اب قیامت تک کے لیے قانون بن گیا کہ عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی، کس کی ہوگی؟ کس کی؟ اللہ۔ اتنا آہستہ جواب، کمال ہے، کمال ہے۔ لوگ تو اپنے محبوب کا ایسے نام لیتے ہیں کہ ساری کائنات کو پتہ چلتا ہے اس محبت اور عشق کا، اور آپ شرما کے نام لے رہے ہیں۔ عبادت کس کی کرنی ہوگی؟ اور صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے۔ کیا کریں؟ معاشرہ بگڑ گیا عزیز دوستو، عقائد کو ٹھوکر لگائی گئی۔ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، پیسہ بھی کرتا ہے، دوائی بھی کرتی ہے، حکومت بھی کرتی ہے، اور محمد کا دین کہتا ہے ساری کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کہنا، ہی کہنا، ہی کہنا۔ یہی فرق تھا مشرکین مکہ میں اور موحدین۔ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے، اور رحمت عالم سکھاتے تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور علماء کی موجودگی میں کہتا چلا جاؤں الحمدللہ مفتی ہوں بنوری ٹاؤن کا پرانا، نیا نہیں ہوں، فتویٰ دیتا ہوں آپ کو، اگر اس ہی میں بھی کو ملا دیا، اگر توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی نا، رب کعبہ کی قسم لمبے جبے بھی کام نہیں آئے گی، چمکتی دمکتی تسبیح بھی کام نہیں آئے گی، ماتھے پر سجدوں کے نشان بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لیکن اگر ہی کو زمزم کی طرح خالص لے کر گئے، رب کعبہ کی قسم گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود، غلطیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کے باوجود جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی، اور ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں، ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ آپ کے مہمان بھی خوش ہو کر چلے جائیں کہ سارے موحدین بیٹھے ہیں جن کو قرآن سنانے مصر سے آئے ہیں یہاں پر۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ پہنچاؤ عرش تک
پہنچاؤ عرش بری تک اپنی آواز، اور اپنے موحد ہونے کا اعلان گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ڈر کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، دل کی گہرائیوں سے کر کے دکھاؤ ہم سب کا معبود کون ہے، ہم سب کا مسجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے، کارساز و دستگیر کون ہے، حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے۔ یہی تو وہ عقیدہ ہے عزیز دوستو جو پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے ہمارے دلوں میں ڈالا تھا۔ جب ہم دودھ پیتے بچے تھے ہمارے والدین نے ہمیں کوئی اور بات نہیں سکھائی، سب سے پہلے یہی بتایا کہ لا الہ، ہائے ہائے، پھر آہستہ جواب دیا۔ وہ پتہ نہیں آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ جی یہ دیکھو جی بھی کمزور ہے آپ کا خیر سے۔ وہ جی ایک بیان سن لیا کسی چودھری صاحب نے، خطیب صاحب نے کہا کہ جو شخص کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا دے اس کی جنت پکی۔ چودھری صاحب بڑے خوش ہوئے، نہ نماز دی ضرورت، نہ زکوٰۃ دی ضرورت، نہ روزے دی ضرورت، کلمہ پڑھانا کیا مشکل کام۔ گھر گئے کلاشن کوف اٹھا لی، بازار پہنچے، ایک ہندو دکان پہ بیٹھا تھا، اس کو جا کے کہا ہندو کے بچے کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا چودھری صاحب طبیعت ٹھیک ہے، کیوں آیا؟ کچھ نہیں آیا، کلمہ پڑھ۔ کہتے میں کیوں کلمہ پڑھا، میں ہندو، تسی مسلمان، تسی پڑھو کلمہ۔ اچھا نہیں پڑھتا ہندو کا بچہ، پکڑا اس کو گریبان سے، کھینچ کر نکالا دکان سے باہر، گرایا اس کو روڈ پر، رکھا اس کے سینے پر پاؤں اور اس کے ماتھے پر بندوق، اور کہا پڑھ کلمہ ورنہ چلاتا ہوں گولی۔ کہتا ہے چودھری صاحب مہربانی کرو گولی نہ چلاؤ، کلمہ پڑھا دے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں کیوں پڑھا، آپ ہی پڑھ۔ وہ کہتا ہے چودھری صاحب میں نے آندھا ہوں، میں ہندو ہوں، مجھے نہیں آتا، آپ پڑھاؤ۔ اس نے بندوق پیچھے کر کے کہا ظالم کے بچے کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ وہی پڑھائے گا نا اپنے بچوں کو جس کو آتا ہوگا، تو بے قرار ہو کر پڑھیے نا ذرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ میرے عزیز دوستو پرسوں میں خانپور میں تھا، ٹیکس لا کے قریب، رب العزت کی قسم انہوں نے اس انداز میں کلمہ پڑھا کہ میں بھی اشکبار ہو گیا۔ اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر پڑھو، ادھر ادھر دیکھو نہیں، ادھر ادھر نہ دیکھو، نہ پریشان ہو میری آواز کیسی لگے گی، اس کی محبت میں مست ہو کر پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آپ کو اس کلمے کا ترجمہ بھی سکھا دوں۔ شیخ خمسہ دقائق ادھر میری طرف دیکھیں، ہماری آپس کی بات تھی، آپ بھی سیکھ لیتے نا عربی، پھر مزہ آتا آپ کو بھی کیا کہا میں نے ان سے۔ نہیں تسی کیڑے چودھری صاحب تو ہم بات عزت سنگھا بنا۔ اچھا ادھر غور کو سنیے، میں چاہتا ہوں آج اس کلمے کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہو جائے، تو عربی ہے نا زبان یار، من عربی ومن عربی نہیں دانا، کیا کریں؟ میں کہا کرتا ہوں محبت انسان کو اشاروں کی زبان بھی سکھا دیتی ہے۔ اگر محبوب گنگا ہو، سن نہ سکتا ہو، ڈیف ہو، تو چاہنے والا اس سے گفتگو کے لیے، اپنا حال دل بتانے کے لیے اشاروں کی زبان بھی سیکھ لیتا ہے۔ آپ بھی عربی سیکھ لیجئے، آپ کا معبود بھی عربی ہے، آپ کا محبوب بھی عربی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آج کلمے کا ترجمہ سیکھ لیں؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہی عقیدہ ہے؟ کوئی اس میں گھبراہٹ تو نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ یہ نہیں کمزور ہے، ذرا اونچا۔ اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مطلوب ہے؟ تو یہ جو کوئی نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے، کہیں گے؟ اور کتنا اونچا کہیں گے؟ کہاں تک چلی جائے آواز؟ جی وہ عرش والا تو آپ کے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے، میں چاہتا ہوں وہاں تک چلی جائے جہاں یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔
وہاں تک چلی جائے جو دین دشمن اسلام دشمن ہمارے خلاف منصوبے بنا کر ریشہ دوانیاں کر کے سازشوں کا جال بچھا کر ہمارے عقائد پر ضرب لگاتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے. کوئی نہیں اتنا اونچا کہیے کہ بس چلی جائے پوری کائنات میں آواز کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں. کوئی دو دفعہ ایک دفعہ ان فرشتوں کے لیے جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے کہ وہ رجسٹر میں لکھیں گے موحد بیٹھے ہیں، اور ایک دفعہ اوپر اللہ تک پہنچانے کے لیے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ. گجرانوالہ کے روشن ضمیروں، قرآن کریم نے آپ کو سوالوں کے جواب دیے کہ نہ دیے؟ میرے رب کی قسم ہماری طرف سے دیر ہے، قرآن کی طرف سے دیر نہیں ہے. ہم اسے گفتگو نہیں کرتے، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب مسلمان میرے قریب آئیں اور میں ان کی ذلت کو عزت سے بدلوں، کب یہ قریب آئیں کہ میں ان کے فقر کو مالداری سے بدلوں، کب یہ میرے قریب آئیں کہ میں ان کی شقاوت کو سعادت سے بدلوں. تو عزیز دوستو آج وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد قرآن سے رسمی دوستی نہیں ہوگی، حقیقی دوستی ہوگی انشاءاللہ. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دنیا کا ہر دوست بے وفا ہو جاتا ہے. تجربہ ہے دنیا کا ہر رشتہ کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے. صرف قرآن کریم ہے جو نہ دنیا میں آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں آپ کو اکیلا چھوڑے گا انشاءاللہ. آپ دیکھتے نہیں ہو ہمارے حضرت مولانا قاری گلزار قاسمی صاحب نے قرآن کریم سے عشق کر کے دکھایا، قرآن کریم سے یاری لگائی، جنگلات میں بیٹھ کر، ویرانوں میں بیٹھ کر، صحراؤں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی خدمت کی. آج بحمداللہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن وفا کر رہا ہے اور ان کی اولاد سے دین کا کام لے رہا ہے. جیتی جاگتی مثال پیش کر رہا ہوں. مولانا حامد صاحب، مولانا محمود صاحب، مولانا جواد صاحب انہوں نے بتایا بحمداللہ ان کی بہنیں حضرت قاسمی صاحب کی بیٹیوں سے بھی اللہ قرآن کی خدمت لے رہا ہے. تو آج کی اس ملاقات میں مجھ سے وعدہ کیجئے. دیکھیے میں خود اس بات کا پرزور مؤید ہوں کہ بچوں کو آپ ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، سافٹ ویئر بھی سکھائیں، ضرور ان کو دنیاوی تعلیم دیجئے، لیکن خدا کے لیے ان کو قرآن کریم سے ضرور وابستہ کیجئے. ان کے دل میں قرآن کریم کا بیج لگائیے تاکہ وہ باغ و بہار میں تناور اور پھلدار درخت بن کر آپ کو بھی خوش کر سکیں، آپ کے رب کو بھی خوش کر سکیں. سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ تو کون ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں. یہ بڑا مزے کا ارادہ کیا آپ نے. دیکھو میں حضرت جیکب آباد میں تھا سندھ میں، وہاں بیان ایک منٹ آخری بات سنیں. وہ میں نے حضرت سے 5 منٹ لیے تھے، وہ جو عربی میں بات کی تھی ان سے کہا تھا بس 5 منٹ میں بات ختم. 5 منٹ ہونے والے، آخری بات سن لیجئے. جیکب آباد میں ایک بیان کے دوران واقع آیا، میں نے پوچھا جی آپ میں کون ہیں جن کی شادی ہو گئی؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. آپ میں سے کون ہے؟ ایک تو یہ لائٹ، اللہ اکبر. اچھا چلو نظر نہیں آ رہے زیادہ. اچھا ماشاءاللہ ادھر بھی ایک ہی ہے نا. ابھی سنیں تو صحیح آگے کیا ہوا. بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. ادھر کونے میں ایک نوجوان کرسی پہ بیٹھا تھا، کرسی سے اٹھ کے اس نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے. میں نے کہا بھائی کمال ہو گئی بھائی، تم تو قابل رشک ہو بلکہ واجب تکلیف ہو. اس عمر میں 2 لیے پھرتے ہو، ہم سے تو ایک نپ جائے بڑی بات ہے. کہنے لگا مفتی صاحب 2 کہاں، ابھی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی. اور میں نے کہا پھر 2 ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ کہتے ہیں جی شادی کا شوق بہت ہے. آپ میں سے کون ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے؟ انشاءاللہ
اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ سب کے ارادوں کو پائے تکمیل کو پہنچائے۔ وقت کم تھا، بات ادھوری رہ گئی، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ مرکز میں جمعہ کی نشست میں تھوڑی سی بات پوری کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔